In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope that you all are fine. I am here to teach you lesson number 8 of class 6, the father of nation. So I have written here some difficult words from this lesson. So read it aloud with me. Dynamic. First word is dynamic. Dynamic means mutaharrik. اور ابورٹی مطلب ناکام. آؤٹ اسپوکن صاف گو. ٹارچر اذیت. اور سورڈ تلوار. سیلویشن نجات. مارٹیر شہید. اچھا یہاں پر ایک ورڈ ہم نے کہا ڈائنامک, متحرک, یعنی کہ بہت ایکٹیو, جو ڈفرینٹ قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کیا نام ہے, یوز لیس نہیں بلکہ یوزفل ایکٹیویٹیز, ان میں کام کر رہا ہو بندہ, اسے ڈائنامک کہتے ہیں. سو وی ہیو دس لیسن آن پیج نمبر 43. آئی ایم اسٹارٹنگ دا ریڈنگ. پلیز اوپن یور بکس. قائد اعظم محمد علی جناح از دی فادر آف دی نیشن. قائد اعظم محمد علی جناح کو بابائے قوم کہا جاتا ہے. دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ achieved a homeland under his dynamic leadership. برِ صغیر کے مسلمانوں نے اس جو ایک محنتی اور متحرک رہنما ہے اس کی زیر نگرانی پاکستان حاصل کیا. He was born on Monday 25 December 1876 in کراچی. 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. His father Jinnah Poonja was a businessman. ان کے والد جن کا نام جناح پونجا تھا وہ ایک کاروباری آدمی تھے. He received his early education in کراچی. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے ہی حاصل کی اور اپنا میٹریکولیشن یعنی کہ میٹرک کا امتحان انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے جو ہے وہ پاس کیا تھا. Later on he sailed for England to promote his business. پھر ان کے والد صاحب نے انہیں انگلینڈ بھیج دیا تھا. کس وجہ سے؟ تاکہ ان کے کاروبار میں جو ہے وہ ترقی ہو سکے, کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان کے والد نے بھیجا تھا. بٹ اٹ پرووڈ ابورٹیو. لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے, یعنی کہ جو ان کے باپ کا بزنس تھا اس میں جو ہے وہ ناکام ہوئے. بٹ ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹے دیئر اینڈ جوائن لنکنز ٹو اسٹڈی لا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہیں رہیں گے. کہاں پر؟ انگلینڈ میں رہیں گے. تو انہوں نے ایک ادارہ جس کا نام لنکن ان لا کالج تھا, وہاں پر انہوں نے ایڈمیشن لیا, داخلہ لیا اور وہ قانون کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. ایز اے بیرسٹر ہی ریٹرن ٹو بمبئی. اور پھر وہ وکیل بن کر واپس لوٹے بمبئی. ہی اسٹارٹیڈ ہز لیگل پریکٹس دیئر. اور وہاں پر انہوں نے اپنی وکالت کی مشق جو ہے وہ شروع کر دی. وین ہز فادر ڈائیڈ, جب ان کے والد کا انتقال ہوا, he took the responsibility of his sister فاطمہ جناح and younger brother احمد علی جناح. اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی چھوٹی بہن جن کا نام محترمہ فاطمہ جناح اور چھوٹے بھائی احمد علی جناح, ان کا جو ہے وہ دیکھ بھال کی ذمہ اپنے لے لی. اب یعنی کہ وہ خود ان کی دیکھ بھال کرنے لگے. محمد علی جناح became very popular in بمبئی. یہ بمبئی میں بہت زیادہ مشہور وکیل کے نام سے جانے لگے. سو دا مسلمس elected him a member of a imperial legislative council. تو جو مسلمان تھے انہوں نے ان کا انتخاب کیا, imperial legislative council کا ممبر بنایا. He tried to establish a working relationship between Hindus and Muslims. انہوں نے کوشش کی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو ہے وہ ایک تعلق قائم کرنے کا, تاکہ وہ بہتر انداز سے کام کر سکیں ساتھ مل کر. For the effort he was given the title of the Ambassador of Hindu-Muslim Unity. انہی وجہ سے, انہی خدمات کی وجہ سے انہیں خطاب دیا گیا. اس خطاب کا نام تھا The Ambassador of Hindu-Muslim Unity, یعنی کہ جو مسلمان اور ہندوؤں کو ملانے والے ایک اتحاد تھا, اس کے لیے انہیں ایمبیسڈر. He married Rati Bai, a Parsi girl who embraced Islam on April 1918 AD. انہوں نے شادی کی جو ہے وہ کس سے؟ رتی بائی سے.
جو کہ ایک فارسی مذہب سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی. بعد میں 19 اپریل 1918 AD میں اس نے اسلام قبول کر لیا. She gave a birth to a daughter named دینا. اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام تھا دینا. He led a very happy domestic life with her. قائد اعظم نے ان کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزاری. He was an outspoken leader. وہ ایک صاف گو رہنما تھے. He asked the Britisher to leave the subcontinent. انہوں نے انگریزوں سے کہا کہ وہ برِ صغیر چھوڑ کر چلے جائیں. The Muslims were the subject of partially and tortures. کیونکہ مسلمان جو ہیں جزوی طور پر اذیتوں کا نشان بنے ہوئے ہیں. ہندو بھی انہیں جو ہے وہ ستا رہے ہیں اور انگریز بھی. So he advocated their case properly. The Muslims were very much impressed by his efforts and services. اور انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے وہ انگریز ہیں وہ یہ وطن چھوڑ کر جو ہے برِ صغیر چھوڑ کر چلے جائیں, اور مسلمان بھی ان کی خدمات سے بہت زیادہ متاثر تھے. They gave him the title of قائد اعظم, the great leader. تو اسی وجہ سے انہوں نے اسے ایک خطاب دیا. اس خطاب کا نام تھا قائد اعظم. قائد اعظم کا بیٹا ریئل نیم جو ہے وہ ہے محمد علی جناح. قائد اعظم انہیں کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قائد اعظم ایک ٹائٹل ہے ان کا, اور اس کا مطلب ہے گریٹ لیڈر یعنی کہ عظیم رہنما. Once a sword was presented to him in بلوچستان. ایک مرتبہ بلوچستان میں انہیں ایک تلوار پیش کی گئی. He addressed the Muslims that knowledge is greater force than sword. Go and acquire it. بلوچستان میں جب انہیں ایک تلوار پیش کی گئی تو انہوں نے خطاب کیا, مسلمانوں سے کہا کہ علم جو ہے وہ ایک بہترین قوت ہے بجائے تلوار کے, یعنی کہ تلوار کی بنسبت علم جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے. جاؤ اور علم حاصل کرو. مطلب دیکھیں تلوار نہیں بلکہ علم سے آپ اگر زیر کرنا چاہتے ہیں نا, دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو علم, تلوار کے زور پر نہیں. He keenly interested in educating the Muslims. اور وہ بہت دلچسپی رکھتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں. He believed in the greatness of the Holy Quran and the Prophet peace be upon him. وہ قرآن پاک کی بڑائی پر یقین رکھتے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات پر. He told them, انہیں بتایا مسلمانوں کو, it is my belief that our salvation lies in the following of the golden rules of conduct set for us by our great lawgiver, the Prophet of Islam. اور انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ ہماری نجات صرف اور صرف اسی میں واقع ہے کہ اگر ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اسلام کے پیغمبر ہیں, جنہوں نے یہ قاعدے قوانین ہمیں بتائے ہیں, احکامات بتائے ہیں, تعلیمات بتائی ہیں, اسی کو اگر ہم اس سنہرے اصولوں کو اپنا کر ہم زندگی میں نجات, زندگی اور آخرت میں جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں. Let us lay the foundation of our democracy on the basis of truly Islamic ideas and principle. آئیں ہم ایک بنیاد قائم کریں, ایسی جمہوریت جس کی ایسی ریاست بنائیں جس کے جو اصول ہیں وہ اسلامی تعلیمات پر مبنی ہوں. قائد اعظم wanted to see the newly born Pakistan very strong and powerful. کیونکہ قائد اعظم جو نئی نئی ریاست ابھی قائم ہوئی تھی اسے بہت مضبوط اور بہت طاقتور دیکھنا چاہتے تھے. He called attention of the people of Pakistan. اسی وجہ سے وہ لوگوں پاکستان کے لوگوں کی توجہ چاہتے تھے. He told them to create enthusiasm and spirit and go forward with their task with courage and hope. وہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جائیں اور اپنے اندر جو ہے چھپی ہوئی خوبیاں جو ہیں انہیں مطلب باہر لے کر آئیں اور کام کریں, ایک جذبے کے ساتھ ایک ٹاسک پر محنت کرنا شروع کریں, اپنی زندگی کا ایک گول بنائیں امید کے ساتھ. He said, the history of Islam is repeated with the instances of valor, grit and determination. اور انہوں نے کہا کہ اسلام کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے کیونکہ اسلام میں بہت بہادر, بہت پکے ارادے رکھنے والے, مصمم ارادوں والے لوگ تھے جنہوں نے بڑی مشکلوں کا سامنا کیا, لیکن اپنے جو ارادے جب ایک فیصلہ لے لیا تو اس سے ٹس سے مس نہ ہوئے, اٹل نہ ہوئے. It is now up to you, work, work and work. اب یہ آپ پر منحصر کرتا ہے, کام, کام اور کام. We are bound to succeed. اگر ہم جو ہے وہ
کامیابی کے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے. It was his firm belief that our religion teaches us to be always prepared for death. اور ان کا اس بات پر ایک بہت گہرا یقین تھا کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. ہمیں جو ہے اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور اس کا سامنا بہادری کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمیں پاکستان کی بقا اور اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. There is no better salvation for a Muslim. ایک مسلمان کے لیے اس سے بہتر کوئی نجات نہیں ہوگی. That the death of a martyr for a righteous cause. کہ ایک مقدس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دیں اور شہادت کا رتبہ حاصل کریں. قائد اعظم had great sympathy for the Muslim women. قائد اعظم کے دل میں مسلم خواتین کے لیے بھی بہت ہمدردی تھی. He knew their important role. وہ ان کے اہم کردار کے بارے میں جانتے تھے. He thought them prime architects of the character of youth. اور وہ سمجھتے تھے کہ خواتین ہی جو ہیں وہ نوجوان جو نسل ہے اس کا کردار بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. He told that no nation achieved anything unless its women go side by side with men even to the battlefield. اور وہ یہ جانتے تھے اور انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب کہ اس کی عورتیں جو ہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، ایون یہاں تک کہ وہ میدان جنگ میں بھی جائیں. He liked the students very much. اور وہ شاگردوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. He addressed them in Aligarh Muslim University as well as in Peshawar. انہوں نے اسٹوڈنٹ جو تھے، شاگرد جو تھے پشاور میں اور علی گڑھ یونیورسٹی میں ان سے خطاب کیا. He advised them to know themselves and their great qualities. انہوں نے انہیں مشورہ دیا، نصیحت دی اور کہا اپنے بارے میں جانیں، اپنے اندر جو عظیم خوبیاں چھپی ہوئی ہیں انہیں پہچانیں. Virtues and powers. اچھائی کو اپنائیں اور علم کو اپنی طاقت بنائیں. He said Islam is our guide and a complete code of life. انہوں نے بتایا کہ اسلام مذہب جو ہے وہ ہماری نجات ہے، ہماری رہنمائی ہے اور یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. قائد اعظم was sincere, devoted and great leader. قائد اعظم ایک مخلص، عقیدت مند اور ایک عظیم رہنما تھے. He worked day and night for Pakistan. انہوں نے دن رات پاکستان کے لیے وقف کر دیا. Due to his great work, his health failed. اس سخت محنت کی وجہ سے ان کی جو صحت ہے وہ بگڑتی چلی گئی. The people of Pakistan shocked to hear her sad news of his death. پاکستان کے لوگ ان کی جو ہے موت کی خبر سن کر گہرے صدمے میں آ گئے. He breathed his last on 11 September 1948. 11 ستمبر 1948 کو وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. The people of Pakistan buried him with heavy hearts and tears in their eyes in Karachi. لوگوں نے بڑے غم کے ساتھ انہیں جو ہے وہ دفن کیا. اب کراچی میں دفن ہیں، سب لوگ غم زدہ تھے. A great and beautiful tomb which white marble has been constructed over his grave. ایک خوبصورت مزار جو ہے وہ ان کی قبر پر بنایا گیا ہے، خوبصورت وہ سفید رنگ کی ماربل لگا کر. Foreigners and Pakistani come to pay homage to him. غیر ملکی اور پاکستانی ان کے مزار پر آتے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیسن اچھا لگا ہوگا. اس کی ریڈنگ جو ہے دی فادر آف نیشن. آپ نے کیا کرنا ہے، اس لیسن کو اچھے سے گھر پر ریڈ کرنا ہے. اس کا کوئی بھی ایک پیراگراف اس کی آپ نے آڈیو بنا کر ہمیں اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیجنی ہے. جو بچے اپنی ریڈنگ کی آڈیو بنا کر بھیجیں گے اسکول کی طرف سے انہیں جو ہے وہ گفٹ دیا جائے گا. سو ٹیک کیئر. اللہ حافظ.